خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آسان لفظوں میں عرض کر دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ حمد و صلات کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالی مجھ نچیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، وقت پہلے کافی ہو چکا ہے تو بہت زیادہ لمبی چوڑی تمہید کے بغیر چند بنیادی باتیں حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی خوشی کا موقع ہے اور میرے حساب سے تو ڈبل خوشی ہے۔ ایک تو شادی کے موقع پر محفل پاک کا انعقاد اور دوسرا شادی کی فی نفس ہی خوشی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی محافل کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ وقت بدل رہا ہے اور الحمدللہ ہم وقت کے اس بدلتے ماحول کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور دل سے ایک ہی آہ نکلتی ہے کہ اے کاش ہم اپنے مرنے سے پہلے وطن عزیز پاکستان میں رسول اللہ کا نظام بھی دیکھ لیں، کہ ہماری زندگی میں اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، یہ جرت اور یہ ہمت عطا کرے، یہ طاقت عطا فرمائے، یہ سعادت بخشے کہ ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر لا سکیں۔ گرامی قدر حاضرین، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں برادرم محمد رضوان بھائی کہ جن کی شادی کے موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں اور ان کے متعلقین اور متوسلین کو دین و دنیا کی بھلائیاں اس محفل ذکر رسول کے صدقہ سے عطا فرمائے۔ حاضرین محتشم، ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی عبدالستار بھائی کے صاحبزادے محمد عبداللہ رضوی، ان سے نعت شریف ہم سن رہے تھے، تو مجھے ایک بنیادی سی بات یاد آ گئی، تو میرا دل کیا کہ آج میں آپ حضرات کو وہ بنیادی بات سمجھا دوں جو ہم نے سمجھی اپنے اساتذہ سے، حضور امیر المجاہدین سے اور ان کی ساری زندگی سے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے بوستان، اس کے اندر آپ نے زمانے بھر کی سیر میں جو تجربات حاصل ہوئے نا، ان کا نچوڑ ذکر کیا۔ ریپیٹ اور کر لو۔ بوستان شریف کے اندر حضرت شیخ سعدی نے اپنی زندگی کا سارے تجربات کا نچوڑ نکال کے ذکر کیا ہے، اور وہاں ایک مقام پہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالی نے پیدا ہونے والے بچے کو وہ کون سی قوت عطا فرمائی ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو پھر بھی روتا ہے، جب اسے پیاس لگتی ہے پھر بھی روتا ہے، کوئی چیونٹی کاٹ جائے پھر بھی روتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچے وہ پھر بھی روتا ہے۔ اور بچے کے رونے کی ہر مرتبہ ہر بار انداز مختلف ہوتا ہے۔ دیکھیں، ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے، ابھی 1-2 دن کا بچہ ہے، 2-4-5 دن کا بچہ ہے، ابھی اسے کوئی اس کا شعور کام نہیں کرتا، عقل کام نہیں کرتی، لیکن اللہ نے اس کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب بھوک لگے تو اور طریقے سے روتا ہے۔ ماں دور بیٹھی ہوئے چوتھے کمرے سن کے پتہ لگ جاتا میرا پتر بھوک نہ رون لیا، ٹھیک ہے۔ اور وہی بچہ روئے، اسے کوئی چیونٹی کاٹ جائے تو ماں دوسرے کمرے میں بیٹھی ہو، اسے سمجھ آ جاتی ہے نہیں بھوک نال نہیں، اینو کسے ڈرایا ہے یا اینو کسے کوئی کیڑی لڑ گئی۔ ماں کو دور بیٹھے اس کے رونے کے انداز سے پتہ چلتا ہے۔ اس کو بھائی سادہ کریں، پہلے سادہ تھا، مزید سادہ رکھیں، ماشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی جی حضرات کو؟ سر تے لاؤ میرے نال۔ بچے کے رونے کے انداز میں اتنی ویرائٹی کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی۔ اور یہ جو فرق ہے، بچہ روتا ہے پیاس لگے اور طرح، بھوک لگے اور طرح، سٹ لگے اور طرح، یہ جو مختلف اس کے رونے کے انداز ہیں، اس رونے کے انداز کو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ علم ابدان کی روشنی میں اگر پرکھا جائے تو اس کو وجدان کی قوت کہا جاتا ہے۔ یہ وجدان ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جو پہلا رہنما دیتا ہے وہ اس کا وجدان ہوتا ہے۔
وہ اس کا کیا ہوتا ہے جی؟ وجدان. وجدان. اس وجدان کا تعلق دل سے بھی نہیں ہے، وجدان کا تعلق دماغ سے بھی نہیں، وجدان کا تعلق تو پھیپھڑوں سے ہے نا. وہ پھیپھڑے سکیڑتا ہے، پھیلاتا ہے، ایک منہ سے آواز نکالتا ہے جس کو ہم رونا کہتے ہیں کہ بچہ رو پیا. یہ جو رونا ہے اس رونے میں جو ورائٹی ہے، اس ورائٹی کو وجدان کہا جاتا ہے. اور میرا رب کتنا کریم ہے کہ اس نے پیدا ہونے والے بچے کی رہنمائی کے لیے بھی اسے وجدان عطا فرما دیا. انہوں کلیاں نہیں چھڑیا، میرے رب نے وجدان دیا کہ ہن تینوں بھوک لگے تے انج روویں، تے تینوں تکلیف ہوئے تے انج روویں، پیاس لگے تے انج روویں، تے ڈر جاوے تے انج روویں. وہ سارے سلیقے اس کو سکھا دیے گئے. یہ قوت وجدان ہے. اس کے بعد بچہ جی تھوڑا بڑا ہوا، 2 3 4 سال اس کی عمر ہو گئی، بلکہ 6 7 ماہ 8 ماہ کا بچہ ماشاءاللہ چلنا چلنا شروع کر دیتا ہے. ہلکا پھلکا جنہوں آنے نا اسی گوڈیاں پار رہنا. توجہ ہے جی میری جانب؟ سبحان استقبال کر ہی لو جناب، تسی کیوں پریشان ہو؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو رہنما دیا، اس رہنما کا نام وجدان ہے. بچہ وجدان سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے. جدوں بچہ ریڑن ٹرن والا ماڑا چنگا ہو گیا نا، اب اس بچے کو وجدان جو ہے نا وہ اس کا پیچھے رہ گیا. اب اس کے لیے اللہ نے رہنما کے طور پر اس کو حواس عطا فرما دی. سونگن دی حس، چکھن دی حس، چھون دی حس، یہ سننے کی حس، یہ ساری حصیں اللہ نے اس کو عطا فرما، جسے ہم کہتے ہیں حواس خمسہ. تو وہ 5 حواس اللہ نے اس بچے کو عطا فرما دی. ان کی ہوندا ہے جناب، اب اس کے رہنما ہے. بچے نے ویکھیا بھئی انگارا بلدا پیا چولہے دے وچ، تے دوڑ کے ہولی ہولی رڑدا چولہے دے کول چلا گیا. اونوں پتہ تے کوئی نہیں سی، کیونکہ وجدان ایتھے تے نہیں دسے گا کہ بھی یہ انگارا تے گرم ہوندا ہے، جڑا رنگ برنگا جہا بلدا پیا ہے کوئی گرم شے ہے، نقصان والی چیز ہے. اس نے جا کے بے دھیانی میں اس کو پکڑ لیا. جدوں انہوں پھڑیا تے اودا ہاتھ سڑیا، ہاتھ سڑیا تے انہوں پتہ لگ گیا کہ نہیں 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 اے میرے واسطے کوئی چنگی شے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وجدان رہنما نہیں ہے، تھوڑا بڑا ہو گیا، ہن رہنما بدل گیا. وجدان کو کم لے سکتا ہے، انہوں اپنا امام نہیں بنا سکتا. اب امام اس کے حواس ہے، ہن اپنے حواس کو سیکھے گا. برف نو ہاتھ پا لیا، جا کے برف دا گولا پھڑ لیا انہیں، یا ڈھیلی سی وہ پھڑ لئی، 2 منٹ یا 10 منٹ انہیں پھڑی تے ہاتھوں تے برف دی ٹھنڈک دے نال سڑن لگ پے، سڑن پین لگ پئی. انہیں چھڑ دیتا، انہیں کہا نہیں نہیں ہے میرے واسطے کوئی چنگی شے نہیں. حواس سے محسوس کر رہا ہے، سونگ کے انہوں پتہ لگدا پیا کیڑی شے چوں بو آ رہی تے کیڑی شے چوں خوشبو آ رہی. چکھ تے پتہ لگدا پیا نیمبو کیڑا تے چینی کیڑی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حواس دے دی ہے نا رہنما کے طور پر. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اب اس سے ایک درجے وہ آگے بڑھانا، تو اللہ نے اس کے حواس کو استعمال کی چیز بنا دیا. اب اس کا رہنما رب نے عقل کو بنا دیا. ہن تھوڑا بڑا ہو گیا نا، 2 4 5 7 سال عمر ہو گئی، ہن او دے کول عقل ہے، ہن او دے کول شعور ہے. مثال دے طور تے شیخ سعدی فرماندے نے ہن اونے جا کے اگ دا انگارا پھڑ کے نہیں ویکھنا بھی ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے. ہن انہوں جدوں نظر ہونا ہے نا انہیں ویکھ کے ہی دس دینا ہے، کیونکہ وہ عقل نے کہنا ہے. وہ جدا اسی تجربہ کیتا سی نا ہاتھ وچ پھڑ کے کسی زمانے چ، تے وہ بڑا تتا سی. اسی طرح فرمایا عقل نے انہوں شعور دینا، انہوں کہنا نہیں بھئی او تیرے واسطے چنگی شے نہیں. ان ضروری نہیں بھی ہر نیمبو چکھ کے ہی دیکھے بھی نیمبو کھٹا ہے کہ میٹھا ہے. یہ ضروری تو نہیں نا بھی لون چکھے پھر پتہ لگے گا بھی لون کوڑا ہوندا ہے یا کی ہوندا ہے، نمکین ہے یا کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے، چینی میٹھی ہوندی یا کھٹی ہوندی. ہن چکھن دی لوڑ کوئی نہیں. ہن اللہ نے انہوں شعور دے دیتا، ہن انہوں خود پتہ ہے بھی لونی شے کیڑی ہے، میٹھی کیڑی ہے، کھٹی کیڑی ہے، ٹھنڈی کیڑی ہے تے گرم کیڑی ہے. اور یہ حواس سے کام لے سکتا ہے، حواس کو رہنما نہیں بنا سکتا، کیونکہ اب اس کا رہنما رب نے عقل کو بنا دیا. اس کے بعد حضرت شیخ سعدی نے اگلی بات کہی. ایتھوں تک دی اوکھی گل بھی لگی ہے نا، اگوں تھوڑی سوکھی آن والی ہے، گل سمجھ آ جائے گی ساری مگر. بھئی جیڑی شے اللہ نے پہلا رہنما بنائی اس تو بعد اگلا رہنما دیتا، جیڑا پہلے رہنما سی نا رب نے نہیں فرمایا کہ او دی اطاعت ضروری ہے. رب نے فرمایا نو ورتو، اپنی جگہ چ ورتو.
لیکن انہوں رہنما یا امام یا پیشوا کدی نہ بنانا. پیشوا او یہ جڑا آخری ہے تے پیشوا او یہ جنہوں رب نے پیشوا قرار دے چھڑے. ہن 6-7-8 سال دی عمر وچ بچے دی عقل تھوڑی تھوڑی بدنی شروع ہو گئی. انہوں پتہ لگ گیا کہ بھئی کنے 50 ہوندے نے تے کنے 100. انہوں ہولی ہولی پتہ لگن لگ پیا بھی چینی پائیے تے دودھ میٹھا ہو جاندا ہے تے نیمبو سٹیے تے دودھ پھٹ پیندا ہے. انہوں ہولی ہولی پتہ لگن لگ پیا بھی بو والی شے کیڑی ہوندی خوشبو والی شے کیڑی ہوندی. انہوں ونڈ ہون لگ پئی نا پتہ لگن لگ پیا. شیخ سعدی فرماندے جب اس کی عقل تام ہو گئی نا ہن جدوں دی عمر 10 سال دے ارد گرد پہنچی فرمایا پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک اور رہنما بنا دیا. فرمایا وہ اب تمہاری عقل جب کمال کی طرف جا رہی ہے نا ہن تیری عقل تے شعور بڑھ رہا. فرمایا اب تمہارے لیے عقل اور شعور یہ استعمال کی چیز ہے. تو مولا رہنما کیا ہے؟ فرمایا رہنما یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد عربی کا فرمان ہے. اب رہنما آگے بڑھ گیا. ہن رہنما اور ہو گیا. عقل کی کیا ہو گئی؟ عقل اب استعمال کی چیز ہو گئی. یہ نہیں کہ عقل کو استعمال نہیں کرنا چھاڑی دیو. نہیں، عقل کو استعمال کرنا ہے لیکن کہاں تک کرنا ہے؟ جہاں تک اللہ کا فرمان اور رسول اللہ کا بیان یہ ہمیں اجازت دیتے ہیں عقل وہاں تک ہی استعمال کرنی ہے. جو وہ دے تو آگے وداں گے اللہ دے قرآن نو بھی عقل تے تولاں گے تے گمراہی مقدر ہو جائے گی. نبی دے فرمان نو عقل تے تولاں گے تے گمراہی مقدر ہو جائے گی. عقل استعمال کرنی ہے، عقل کو رہنما نہیں بنانا. اور فرمایا جی جب اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا فرمان بندے کو سمجھ آنے لگ جائے اب کیا کرنا ہے؟ ایسے وہ کام میں جیڑا امیر المجاہدین ساری زندگی فرمایا. اے جملہ سمجھو، قرآن اور رسول اللہ کا فرمان، قرآن و سنت یہ رہنما ہو گئے. عقل استعمال کی چیز بن گئی، عقل سیری بن گئی. لیکن رہنما قرآن اور رسول اللہ کا فرمان. کہا جی اب جو بندہ اللہ کا فرمان بھی سمجھ رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی سمجھ رہا ہے، جو قرآن کا فہم بھی حاصل کر رہا ہے، نبی پاک کی بات بھی اسے سمجھ آ رہی ہے، جب دین سمجھ میں آنے لگا ہے اب کیا کرے؟ فرمایا اب یہ جو قرآن اور رسول اللہ کا فرمان ہے نا یہ اس کے لیے امام نہیں بنیں گے، یہ امام تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے. پوچھا جی قرآن کے بعد بھی کوئی امام ہے؟ کہا ہاں قرآن کے بعد جو امام ہے اسے عشق محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. بٹھے بولے ہو جی اے نعرہ تین انج دا انجی بارے نہیں کھانا ہے. بندہ میرے کو نکے نکے نیانے قسم خدا دی نعرہ مار دیں نا تے لک لو جاندی. ایک کری ساڑھے لاگے بتھیری دنیا نگ دی جاندی ہے. سجے کھبے والی بھی تے ویندن بھی نکے نکے نیانے ایڈے تکھے کیویں ہو گئے. مولوی صاحب کی کھواندے ہو؟ سکا کی کھوانا عشق رسول دی خیرات ہے. ٹھیک ہے تے عشق جدوں پامڑ مارتا پھر نعرہ ادھر ہی ہوندا زندہ باد نہیں زندہ باد. ہاں این کر کے نعرہ لگدا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایک تے گل میں سمجھاؤن لگا جتھے میں آیا گل ذرا اوکھی سی ہن مزید سوکھی ہو جائے گی گل سمجھو. فرمایا اب ایک درجہ آگے بڑھ گیا. قرآن اور حدیث کا جی یہ رہنما نہیں ہے؟ کہا جی بالکل رہنما ہے لیکن ان کا درجہ اس کے مصطفیٰ کے بعد ہے. ان کا درجہ ادب اور احترام رسالت کے بعد ہے. ان کا درجہ قدر و منزلت مصطفیٰ کے بعد ہے. ان کا درجہ محبت و عشق مصطفیٰ کے بعد ہے. مسئلہ تو سمجھ نہیں آیا. قرآن کچھ کہے، عشق کچھ کہے، پھر نبی کا فرمان کچھ کہے، محبت کا تقاضا کچھ ہو. تو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا یہی وہ نازک معاملہ ہے جہاں پر بندوں کے ایمان پرکھے جاتے ہیں. فرمایا جی کیسے؟ کہا جب تم قرآن اور نبی کے فرمان سے منع خذ کر کے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کو اختیار کر لو گے، میرے مصطفیٰ سے اپنے آپ کو جدا کرنے کو اختیار کر لو گے، بے رغبتی کو اختیار کر لو گے تو قرآن و سنت سے تم نے رہنمائی لی ہی نہیں، ان کو تم نے استعمال کیا ہی نہیں. کیونکہ اگر تم قرآن سے چلتے، نبی کے فرمان سے چلتے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ رسول اللہ کے نام پر قربان نہ ہو جائے. یہ ہو نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت
تھوڑے تھوڑے تیار ہوئے ہو, چلو اگے چل کے ذرا تھوڑے تیار ہو جاؤ نا, پہلے گل تھوڑی سمجھ لئیے جیڑی میں عرض کرنا چاہ رہا. قرآن و سنت رہنما عشق سے پہلے تک ہے, جب عشق ہو جائے پھر عشق رہنما ہے. پھر کون رہنما ہے؟ لیکن اس تو پہلا کہ تہاڈے دل وچ کوئی سوال پیدا ہوئے, میں دی وضاحت کر دیواں. عشق وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, عقل وہ نہیں ہے, عقل وہ نہیں ہے کہ جس کے مطابق قرآن و سنت ہو. بے شک, بے شک. یہ فرق سمجھیے گا, عقل وہ نہیں ہے جس کے مطابق قرآن و سنت ہو, بلکہ عقل وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق ہے, حق. بے شک. ایک بندہ کہندا جی وہ جویں سندھ دے وچ ایک بابا سی, پتہ نہیں کی نا سی اودا, خبیث اخبث, خبیثاں دا بھی خبیث, جن نے آخیا یہ بھی کوئی بات ہے معاذ اللہ, اللہ دی ذات دے اوپر انہیں سوال اٹھا دیتے, کہنے لگا میری عقل تے گل ہی نہیں آندی. ایک پروفیسر دی اگلے دن ویڈیو مینوں کسے دکھائی, اودے وچ کہہ رہا سی اپنے کالج دے طلباء نو پڑھا رہا سی. میں کہا یہ کیسی عجیب بے عقلی کی بات ہے, جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی, جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی. کئی لوگوں کو دودھ پسند نہیں ہوتا, کئی لوگوں کو شہد پسند نہیں ہوتا. تو اسے کہا اللہ کے بندے, جب تو عقل کے پیمانے پر قرآن و سنت کو تولے گا تو گمراہ ہوگا. عقل وہ نہیں ہے جو تیری عقل کے مطابق قرآن و سنت ہو تو کہے یہ عقل ہے اور یہ عقل کا تقاضا ہے, بلکہ عقل وہ ہے تو یہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہے, یہ نبی کے فرمان کے مطابق. وگرنہ عقل کے تقاضے ہماری سوچ کے مطابق تو اور بھی ہو سکتے ہیں, اور بڑے دائبائیں ہو سکتے ہیں. میں ڈھیروں مثالیں اس کی آپ کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں, لیکن یہاں جو بات سمجھانا مقصود ہے کہ میاں ہم نے قرآن و سنت کو اس طریقے سے ماننا ہے جس طریقے سے عشق و محبت مصطفیٰ ہم سے منواتا ہے, سبحان اللہ. جس طریقے سے منواتا ہے. اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جس طریقے پر رسول اللہ کے صحابہ نے حضور سے محبت کی, سبحان اللہ. وہ ایک ہی طریقہ ہے. حق. حضور کے صحابہ کا انداز محبت. اب عقل اور عشق کی یہ جنگ آپ کے سامنے میں ذکر کرنے لگا ہوں. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ صحابی رسول ہے. اب دیکھیے ہوا کیا, سونے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی پاک نے فرمایا عبداللہ میں نا کٹ لگوا کے, پچھنے لگوا کے, وہ پرانے زمانے میں ایک طریقہ علاج تھا. سونے نبی پاک علیہ السلام نے علاج کروایا. اب یہاں بھی ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دوں, حضور بیمار بھی ہوئے اور علاج بھی کرایا, علاج کیا بھی اور کرایا بھی میرے محبوب نے. تو بندوں کے سامنے یہ باتیں ہیں, بڑے مولوی لوگ ہیں, لال رومال والے بھی تے کھٹے رومال والے بھی, جی چٹیاں چٹے رومال والے بھی, پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے کالے کپڑے والے بھی ہوتے ہیں. تو پتہ کیا سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں نا نبی پاک نے علاج کرایا نا, ہم نے بھی تو کرایا, نبی بھی بیمار ہوتے ہیں, ہم بھی بیمار ہوتے ہیں, نبی ہمارے جیسے نہیں ہوئے. میں نے کہا یہ تو نے مقام مصطفیٰ کو عقل کے پیمانے پہ تولا ہے, بے شک, بے شک. یہ عقل کے پیمانے پہ تو تابع کرنا چاہتا ہے قرآن و شریعت کو, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو اپنی عقل پہ تولنا چاہتا ہے. صحابی رسول کا انداز دیکھ. حضور نے علاج کروایا, یہی مسئلہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا. فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا, دوسری کتاب الامن والعلا میں امام احمد رضا فاضل بریلی نے اس مسئلے کا حل پتہ کیا بیان فرمایا. فرمایا تم دیکھتے ہو کہ حضور بیمار ہوئے, علاج کرایا تو حضور تمہاری طرح ہو گئے. فرمایا سنو میرے حضور تو وہ ہیں, اگر حضور کسی بیمار ٹوٹی ہوئی ہڈی, نکلی ہوئی آنکھ پر اپنا لعاب لگا دے تو میرا رب اس کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط فرما دیتا ہے. حضور کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے, بیان تو یہ کرنا تھا, اور تم کیا کر رہے ہو کہ حضور ہم جیسے ہو گئے. فرمایا سوال ہوا پھر بیمار ہوئے تو کیا مطلب ہے. فرمایا حضور بیماری اس لیے ہوئے کہ مصطفیٰ علاج کروائے تاکہ امت کو یہ تربیت مل جائے کہ علاج کرانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. حضور کو وگرنہ بیماری کی ضرورت ہی کیا ہے, اللہ کے محبوب کے پاس بھی. بے شک, سبحان اللہ. جو محبوب دیکھے نا جی, حضرت قتادہ اینج کر کے آنکھ نکل آئی, ڈیلا اینج تلی تے رکھ کے حضور دی بارگاہ چاہ گئے. یا رسول اللہ, اور بندہ پوچھے حضرت قتادہ رضی اللہ, حضور کی ہویا؟ میں جی آنکھ نکل گئی. جاؤ نا جی کسے ڈاکٹر کول, کسے طبیب کول جاؤ, کوئی وہ بندہ جو آنکھاں بڑھاندا ہوئے. حضرت قتادہ نے کہا تیری نظر میں طبیب اور ہیں, ہماری نظر میں ساری کائنات کے طبیب رب کے حبیب ہے.
عقل کا تقاضا یہ تھا کہ کسی اور ماہر کے پاس جاتے جو آنکھ بنانے کا کام کرتا ہے، سبحان اللہ جو علم الابدان کا ماہر ہے، اس کے پاس جایا جائے۔ لیکن عشق نے رہنمائی کی، جس کے لیے رب ساری کائنات بنائی ہے، رب نے ساری حکمتیں بھی عطا فرما کے دی۔ اور پھر میرے محبوب نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ قطادہ کیا کرتے ہو، کیا بات کیا کرتے ہو، اتنا ہی مان لیا مجھے کہ اب نکلی آنکھ بھی لے کے آ گئے ہو۔ قطادہ کیا کرتے ہو، جاؤ فلاں علاقے میں ایک طبیب ہے، اسے علاج کروا لو۔ حضرت قطادہ کو حضور نے واپس نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا جب آ گئے ہو تو ادھر لاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا اور لگا کے آنکھ اس جگہ پر لگا کے انگوٹھے سے دھکیل دی، اور حضرت قطادہ کہتے ہیں مینوں میرے رب دی قسم ہے میری صحیح آنکھ چوں بھی ایڈا نظر نہیں سی آندا جنہ مصطفیٰ دی لائی آنکھ چوں مینوں رب نظر تقاضا ہے اس کون ہے، تقاضا ہے عقل اور ہے۔ مقام مصطفیٰ کو اگر عقل پہ تولنا ہے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر عقل پہ تولو گے تو پھر تم شیخ رشید بن جاؤ گے، عقل پہ تولو گے تو فواد چودھری بن جاؤ گے، عقل پہ تولو گے تو تم پھر کیپٹن صفدر بن جاؤ گے، اور اگر عشق پہ تولو گے تو ممتاز قادری بن جاؤ گے۔ فیصلہ عشق سے لوگے تو قاضی تنویر بن جاؤ گے، اور اگر محبت سے فیصلہ لوگے تو امیر المجاہدین بن جاؤ گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ پچھنے لگے ہوئے حضور نے خون اپنا جو ہے ایک پیالے میں جمع کیا، یہ طریقہ علاج تھا۔ رسول اللہ کا خون مبارک ہے، سبحان اللہ رسول اللہ کا خون مبارک ہے، حق ہے بے شک یہ عقیدہ اہل سنت کا، حضور کا خون بھی مبارک ہے مبارک ہے۔ میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا، میرے کو لائبریری چ پئی ہوئی ہے، کسی دوجے مذہب والےاں دی ہے، اودے وچ کسی نے سوال کیتا خطبات میں، خطبات سواتی دے نام تے۔ وہ عام طور تے ہوندا نا مسیتاں جو بستر بستر چوک کے واہ سارے بندے آ جاندے اکٹھے ہو کے نا، اور انہاں دے کوئی بڑا مولوی انہاں دا، چلو نا نہیں میں لیندا، پردہ رہے اللہ ہورے کدھر ہدایت نصیب ہی کر چھڑے کسی نوں۔ او دے کولوں سوال ہویا جی بعض لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کو اور حضور کے بول و براز کو بھی پاک کہہ دیتے ہیں، تو ایسا کہنا چاہیے؟ اس نے کہا لا حول ولا قوت، یہ جواب دے رہا، کہتا لا حول ولا قوت، ایسی باتیں ممبر اور محرابوں پر نہیں کی جانی چاہیے، یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ یہ بات اس نے اچھا مزے دی گل او دے پرنانے دی ایک سوانح یاد ذکر کی گئی، مولوی قاسم ننوتوی بہت بڑا امام منیا جاتا ہے، یہ ہمارے بہت بڑے امام ہے، یہ شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے۔ اچھا اس کی سوانح آیات لکھنے والے ایک علامہ بڑے مفتی شیخ الحدیث نے لکھا، اس نے اس میں بات لکھی کہ حضرت کی والدہ کا وصال ہو گیا کسی بیماری میں، اور کئی برس تک ان کا سامان بکسوں کے اندر صندوقوں کے اندر بند رہا، اور جب صندوقوں کے اندر بند رہا تو کئی عرصوں کے بعد ان کے وصال کے بعد ان کے صندوقوں کو کھولا گیا، تو ان کے کچھ کپڑے تھے جن پر بیماری کی کیفیت میں ان کا کچھ پخانہ لگا رہ گیا تھا، تو کہنے لگا کہ جب وہ بکسا کئی سال بعد کھولا گیا تو اندر سے خوشبوئیں آ رہی تھی۔ میں کہ واہ مولوی تیرے مقدر نبی دی شان تولے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بھی تجھے ناپاک لگے، میرے مصطفیٰ کے بول و برات پر تو فتویٰ لگائے اور کہے یہ اچھی باتیں نہیں ہے۔ پھر میرے رب دی غیرت بھی دیکھ، صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 9595 نمبر، سبحان اللہ میرے رب کی غیرت دیکھ کہ میرے رب نے پھر نانی دی پخانے دے بھی تیرے کو فضائل بیان کروائے۔ کیسی عجیب ہے نا تو